بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، میاں ناصر مغول صاحب، لبنہ صاحبہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک پریزنٹیشن ہم نے بنائی ہے جس میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن میں خاص طور پہ کیا کام کیے ہیں، اور یہ کچھ ہائی لیول ڈیٹیلز ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے ہم نہیں جا سکے، مگر ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ سفر ہے، اور یہ سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہم اس سفر پہ اس واسطے ہیں کہ پاکستان کے عوام، چاہے وہ بچوں سے شروع کر کے مرد، عورتیں اور چھوٹے کاروباری اور بڑے کاروباری، سب کو کب کی زندگیوں میں سہولت پیدا ہو، اور یہ سہولت بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے ملک میں پھر بھی لوگوں کی انکلوژن نہیں ہوگی، جس کو مالی شمولیت کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگی، اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید بڑے لوگوں کو صرف لون ملتے ہیں، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے بھی کہ ہماری جو ساری سکیمز ہیں اس میں ہر قسم کے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے، بٹ میں ذرا ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے خصوصی طور پہ اب تک کیا کیا ہے اور آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو پلیز آپ شروع کر دیں گے؟ جی، سو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آج کل بہت ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل کے بغیر یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات جو آپ کو گورنر صاحب نے بھی بتائی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریگولیٹڈ اپروول سروسز ہماری، وہ ہم نے شروع کی ہیں۔ وہ اس میں یہ ہے کہ مجھے یاد ہے، میں بہت سالوں سے بینکنگ میں ہوں، اور بینکنگ میں اگر اسٹیٹ بینک سے کسی فارن کرنسی کا اپروول لینا ہوتا تھا تو ایک وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ بینکوں نے خاص طور پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ جو کیس لے کے جائیں، اور جہاں سے، اور اس کو زیادہ تنخواہ بھی ملتی تھی جو کیس اپروو کروا دے۔ یہ آپ جو زیادہ سالوں سے بزنس میں آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں چلے گی، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، سپیڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک فلو چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک سمپل میں آپ کو بتا دوں، آپ سب کو شاید معلوم بھی ہے کہ اب آپ کو بینک کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، برانچ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آن لائن اپنے بینک کو اپنا کیس بھیج دیں۔ بھٹی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، اب ہم نے بینکوں کو بھی بہت اختیار دے دیے ہیں کہ وہ خود ہی اپروو کر لیں۔ تو وہ کیس کو دیکھیں گے، اگر وہ خود اپروو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر اس میں اسٹیٹ بینک بھیجنا ہوگا تو وہ پھر اسٹیٹ بینک کو بھیج دیں گے۔ وہ اسٹیٹ بینک جائے گا، وہاں ہم اس کی ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو اسکروٹنائز کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے سوالات ہوں یا ہمیں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو ہم بینک کو بھی بتا دیں گے اور کسٹمر کو بھی پتہ چل جائے گا، اور جیسے کسٹمر بھی ہے وہ ہر وقت اسے ٹریک بھی کر سکتا ہے، اور اگر اپروو ہو جائے گا تو ہم آگے بینک کو بتا دیں گے، جو آپ کو بتا دیں گے، اور وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ پہ آئیں گے پلیز۔ اب اس کی وجہ سے اب ہمارے 28 بینک ہیں جو یہ ایف ایکس ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ان میں سے اب 27 بینکس اس پہ لنکڈ ہیں اور یہ پورٹل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تقریباً 100%، 99.6 ابھی تک اس پہ ساری ایف ایکس بزنس اس میں آ چکی ہے۔ ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پچھلے سال میں جو کسٹمر جس نے بھی فارن ایکسچینج ٹرانزیکشن کی ہے اس کا ہم نے میجر کیا ہے، اور 77% یہ ایف ایکس کسٹمرز اس ایف ایکس پورٹل پہ آ گئے ہیں۔ پھر ہم نے بینکوں سے کہا کہ آپ 30 جون کے بعد پیپر کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن ہمیں نہیں سبمٹ کریں گے۔ ایک ہی مہینے میں، جولائی کے مہینے میں 80% ٹرانزیکشنز اب ایف ایکس پورٹل پہ آ گئیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 100% ہو جائے گا۔ کچھ تھوڑی بہت ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کوئی بڑے کیس ہوتے ہیں وہ شاید نہ آ سکیں، مگر وہ سب آ جائیں گے۔ تو ہماری امید ہے کہ آپ کے سارے ممبران اس کو اب استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں ہم ظاہر ہے ہم آپ کا فیڈ بیک بھی لیں گے۔ یہ ہمیشہ امپروو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ خاص طور پہ ہماری اسٹیٹ بینک اور ہماری بینک اشرف خان صاحب جو ہیں ایم ڈی ہماری
بینکنگ سروسز کارپوریشن کے، ان کو خاص طور پہ انہوں نے اس میں بہت محنت کی ہے. سو اس کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی، آپ کا کاسٹ، آپ کا ٹائم، سب کچھ بچتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں گے. ایک بہت بات ہوتی ہے ہماری نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی کی. اس میں یہ 2019 نے گورنر صاحب نے لانچ کیا تھا، وہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے. ہر کنٹری جو ایڈوانس کرنا چاہتی ہے اس کے لیے بہت یہ ضروری ہے کہ یہ پیمنٹ سسٹمز ان کے بہت سیف، سیکیور اور فاسٹ ہو اور ریلائبل ہو. سو یہ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی. اس کا جو اہم ترین بنیادی اس کا جو مقصد ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس میں ہم آپ سب کے لیے، کاروبار کے لیے اور سب اپنے عوام کے لیے سہولت پیدا کریں اور ان کو بینکنگ سسٹم میں لائیں. سو اگر آپ نیکسٹ پہ جائیں گے تو میں کچھ بتاؤں گی جو ہم نے چیزیں کی ہیں. گورنر صاحب نے ابھی آپ کو راست کے بارے میں بتایا. راست جو ہے اس کو انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم کہتے ہیں، اور یہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ یہ ورلڈ کلاس سسٹم ہے. بہت ساری ممالک ہیں، اب آپ کو میں کہہ دوں گی کہ بہت سارے ایڈوانسڈ ممالک ہیں جس میں ابھی تک یہ نہیں ہے، اور اس لیول پہ ہم نے اسے بنایا ہے کہ یہ ورلڈ کلاس ہے، ریئل ٹائم ہوگا، سیکیورٹی ہوگی اور کاسٹ بھی کم ہوگا. اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤں گی کیونکہ اس میں ہمارے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کا جو پیمنٹ سسٹمز ہیں اس میں انقلاب آ جائے گا. اس کا ظاہر ہے کچھ فیزز میں آئے گا، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. ایک آپ نے کہا کہ بینکس، زیادہ تر بینکس ہی ہوتے ہیں پیمنٹ ایکو سسٹم میں، مگر اب فن ٹیکس کا زمانہ ہے اور ان کے بعد جوان لوگ بھی ہیں، ان کے پاس بہت آئیڈیاز بھی ہیں، بٹ کبھی کبھی وہ ظاہر ہے بینکس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے اپنا ایکو سسٹم کھولا ہے. ہم نے ای ایم آئیز، الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز، ان کو پرمیشنز دی ہیں. وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ظاہر ہے ہمیں ان کے ہم نے کوشن بھی کرنا ہے، تو پہلے وہ پرمیشن لیتے ہیں، پھر وہ پائلٹ میں آتے ہیں، پھر ان کی کمرشل لانچ ہوتی ہے. 4 پیمنٹ سسٹم آپریٹرز ہیں، جیسے ون لنک ہے اس طرح. اور ہم چاہتے ہیں ایک آپ کے لیے بھی اور آپ کے ممبران کے لیے بھی یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے. آپ بھی اس شعبے میں آئے، آگے جا کے اس میں بہت بہت اسکوپ ہے. تو یہ آپ بزنس دیکھتے ہیں، آپ اس شعبے میں ضرور آئیے، اور ہم سے اگر آپ سے کوئی، ہم آپ کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت لوگ اب اس میں آ رہے ہیں. آپ بھی فن ٹیک کی دنیا میں آئیں اور ان سسٹمز میں آئیں، کیونکہ آگے کی دنیا اسی کے ساتھ چلے گی. اور پھر ہم نے ڈیجیٹل بینکنگ، آپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں برانچز سے ہر چیز ڈیجیٹل میں جا رہی ہے اور دنیا میں ڈیجیٹل بینک ہوتے ہیں. تو ہم نے ہم نے ایک فریم ورک تو کیا، ہم نے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی. اب ان قریب ہم ایک ڈیجیٹل بینکنگ لائسنسز اناؤنس کریں گے، اور وہ بینک ہوئیں گے، وہ ہمارے اپنے جو ابھی بینک ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، باہر سے بھی آ سکتے ہیں. اور آپ لوگ بھی اگر چاہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں، آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کیپٹل ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی، اور یہ بھی ایک اپرچونٹی بھی ہے. اور اس میں ریٹیل بینکنگ بھی ہوگی اور فل سکوپ بینکنگ بھی ہوگی. باقی کچھ چیزوں کا میں نے دوسری سائٹ پہ ہے. ڈیجیٹل آن بورڈنگ آف مرچنٹس ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. ایک چیز جن کی آپ سب نے بہت بات کی ہے کہ ہم نے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر IBFT، یا جس کو آپ لوگ آن لائن بھی کہتے ہیں، اس کے ہم چارجز لے آئے ہیں. تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کیونکہ یہ آپ کا سوال ہے. کووڈ سے پہلے پرائس کم کوئی نہیں تھا، جو بینک چاہے وہ چارج کر سکتا تھا. جب کووڈ آیا تو لوگوں کو بینک میں جانے میں دشواری تھی، وہ جا نہیں سکتے تھے، بہت ایمرجنسی تھی، لاک ڈاؤنس تھے. تو اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو فری کر دیں. پھر ظاہر ہے 1 سال گزر گیا، اب لاک ڈاؤنس کم ہے، خدا کا فضل ہے، کچھ سچویشن کنٹرول میں ہے اور امید ہے کہ کنٹرول میں ہی رہے گی. تو اس کے بعد ہم نے بالکل چھوٹے چارجز شروع کیے ہیں، اور جو کم آمدنی والے ہیں وہ تو مفت ہیں، 25,000 سے زیادہ. وہ اگر 25,000 تک مہینے میں ٹرانزیکشن کریں تو ان کو کوئی چارج نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے 0.1% یا 200 روپے، جو بہت ہی ہمارے خیال میں معقول ہے، اور ہم نے یہ 1 جولائی سے شروع کیا ہے، اور ابھی تک ٹرانزیکشن لیول ایکچولی بڑھا ہے.
کم نہیں ہوا. اور آئی نو کہ آپ لوگوں کی امید ہے کہ اس کو ہم پھر فری کر دیں، مگر آپ خود بھی، اور اس کو ہم ظاہر ہے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، مگر اس میں آپ ایک خیال ضرور رکھ لیے کہ آئی بی ایف ٹی یا آن لائن کرنے سے آپ کے پیسے بچتے بھی بہت ہیں. تو آپ بزنس مین ہیں، آپ اپنا کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا بینیفٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ان سب چیزوں کا نتائج بہت اچھے آئے ہیں. سو اگر آپ نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں گے، جی اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کس طرح گروتھ آئی ہے. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو ریڈ لائن ہے وہ نمبر آف ٹرانزیکشنز ہے. سو 2018 میں وہ 53 ملین تھیں اور اب 287 ملین پہ چلے گئے. اور اگر آپ اماؤنٹ دیکھیں تو وہ اب اماؤنٹ 10 ٹریلین تک چلا گیا. یہ موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ. تو یہ اس طرح کی گروتھ ہے، اور ہماری امید ہے کہ یہ گروتھ، یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں جس کو کہتے ہیں ایکسپونینشیل گروتھ آئے گی، کیونکہ ابھی اسکوپ بہت زیادہ ہے. سو اس میں بھی آپ لوگوں کا، آپ کی مدد کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. نیچے ہم ای کامرس ٹرانزیکشنز دکھا رہے ہیں. ای کامرس کا بہت زمانہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے، خاص طور پہ پچھلے سال میں. اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہم میجر لیں، ہم اس پہ فیکٹس پہ دیکھیں کہ کس طرح سب کچھ بڑھ رہا ہے. نیکسٹ پلیز. راست کے بارے میں 3 یوز کیس ہیں. پہلا ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں، جس میں حکومت یا بڑے اداروں کی پیمنٹس ہوں گی ریئل ٹائم میں اور بالکل سیف اور سیکیور. سو اس میں اب اس میں 30 بینک اب اس میں شامل ہیں. اس میں حکومت کی سیلریاں آئیں گی، اور آپ سب کمپنیاں، وہ بھی ہم نے بینکوں سے کہا ہے کہ آپ بھی راست کے ساتھ لنک ہوں تاکہ آپ کو بھی ریئل ٹائم اس کا فائدہ حاصل ہو. جس اکتوبر تک ہم ایک بہت انٹرسٹنگ چیز لائیں گے جو P2P کہتے ہیں، پرسن ٹو پرسن. ابھی آپ اگر اپنے ڈیجیٹل پہ یا کسی سے پیسے بھیجیں تو آپ کو اس کا ایک بہت لمبا یا اکاؤنٹ نمبر چاہیے ہوتا ہے، یا ایک وہ آئی بین چاہیے ہوتا ہے. وہ جب آپ فیڈ کرتے ہیں تو ایک بہت مشکل ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا لوگوں کو. جب اس کو فیڈ کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں. سو اس میں ہم ایک آسانی یہ لا رہے ہیں کہ پیچھے تو ظاہر ہے سارے سیکیورٹی ہوگی، CNIC، اکاؤنٹ نمبر، سب کچھ ہوگا، مگر آپ صرف جس کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں، آپ صرف اس کے موبائل نمبر کے تھرو بھیج سکتے ہیں. تو اگر میں نے سمر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، انہیں بھیجنے ہیں پیسے، تو مجھے ان کا موبائل نمبر پہنچائے، میں صرف موبائل نمبر دوں گی، پیچھے راست اور بینک سب ہینڈل کر لیں گے، اس سے پیسے چلے جائیں گے. تو اس سے بالکل ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ ایک آسانی پیدا ہوئے گی. یوز کیس 3 جو ہم اگلے سال کے درمیان تک لائیں گے، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں ایک QR کوڈ بھی استعمال ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ ٹو پے. اگر کسی کی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی مرچنٹ ہے یا کوئی دکاندار ہے، تو وہ آپ کو ریکویسٹ بھیجے گا، آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے، آپ صرف اوکے کریں گے. اگر ایک لیول کے آگے شاید OTP وغیرہ ہوگا، مگر آپ اوکے کر دیں گے، آپ کو خود پیمنٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کو بھیجیں گے اور آپ پے کر دیں گے. یہ ہم بزنس کیس بھی اس کا دیکھیں گے. تو اس سے بھی، اور یہ بہت کم ممالک میں ابھی تک ہے، اور یہ ہماری فل کوشش ہے کہ یہ ہم جون اگلے سال تک اس کو لے آئیں. اب آگے بھی بہت کچھ ہے کرنے کو. سو 2-3 چیزیں ہم نے اب شروع کی ہیں جس کے بارے میں آپ کو میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گی. آگے نیکسٹ. یہ 3 ہیں جو بہت ہیں. ایک تو یونیفائڈ QR اسٹینڈرڈ. ہر ایپ کا فرق QR نہیں ہوگا، تو ہم بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ہی QR اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں گے، تاکہ QR جو ہم نے اسٹینڈرڈائز تو کر دیا ہے، مگر اب وہ سب ایپس پہ فرق آتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ QR کوڈ یوز کر کے پیمنٹس ہوں، جیسے ہر جگہ دنیا میں اب ہو رہی ہیں. دوسری جو آپ کو شاید بہت امپورٹنٹ لگے گا، کہ چیکس جب جاتے ہیں وہ کلیئرنگ میں کبھی 2 دن لگتے ہیں، کبھی 3 دن لگتے ہیں، تو ہم امیج بیسڈ کلیئرنگ لائیں گے. سو ایونچولی اس میں یہ ہوگا کہ اس چیک کی فوٹوگراف کے ساتھ اس کی کلیئرنگ ہو سکے گی. شروع میں نفٹ یہ کرے گا امیج بیس، تو آپ کا ٹائم اور ظاہر ہے پیسے بچیں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہے. ایک اور چیز ہے جو بہت نئی ہے، جس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، وہ اوپن بینکنگ. اب یہ دنیا میں کچھ ممالک میں ہو رہی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے،
یا کسی بھی کسٹمر کا ڈیٹا ہے بینک میں، اگر آپ بینک کو اجازت دیں، اجازت بہت ضروری ہے، اگر آپ بینک کو اجازت دیں تو وہ ڈیٹا فنٹیکس کے ساتھ، آپ کے ٹیکس ریٹرن بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیٹا وہ شیئر کر لیں گے. اس میں ہم ظاہر ہے سیفٹی ہوگی، سیکیورٹی کنٹرولز ہوں گے، مگر وہ ڈیٹا کیونکہ آپ کا ہے وہ ہم شیئر کر لیں گے، وہ آپ پرمیشن دیں گے بینک کو، وہ شیئر کر لے گا، اور جو فن ٹیکس ہیں یا آپ کا ٹیکس ایڈوائزر ہے وہ آپ کی ریٹرنز میں آسانی ہوگی. آپ لمبے لمبے خط نہیں لکھیں گے کہ میری اسٹیٹمنٹ دے دیں، مجھے فلانے واؤچروں کی کاپی دے دیں، میں نے ٹیکس ریٹرن بنانی ہے، اس میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. سو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمیں بہت احتیاط بھی کرنی ہوگی، بٹ اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ بھی ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے کار لون لینا ہے یا آپ نے لون لینا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہر بینک کے کیا ریٹ ہے، تو کنزیومر کو چوائس بھی ملے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتی تھی. اس میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں انٹرسٹ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور مل کے بھی کر سکتے ہیں. بٹ آخر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ان چیزوں کی اویئرنیس بڑھائیں اپنے جو ممبران ہیں ان میں، اور یہ بھی کریں کہ یہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں، آپ ان کا ضرور استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن